إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الاضحیٰ اصل میں یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی. گویا کہ جب ہم عید قرباں منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ 4 کردار کو سامنے میں رکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا کردار بحیثیت باپ کے، ابراہیم علیہ السلام کا کردار بحیثیت شوہر کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار بحیثیت بیٹا کے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کردار بحیثیت ماں کے. یہ 4 کردار ہیں. اگر ان 4 کرداروں کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں، اپنی فیملی کے لوگوں پر برت لیتے ہیں، تو صحیح معنوں میں ہم نے قربانی کا حق ادا کیا. پہلا کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بحیثیت باپ کے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام بھی انسان تھے، ہمارے جیسے ہی انسان، کوئی فرشتہ نہیں تھے. وہ انسان جس کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور اولاد بھی ایسی جو بڑی چاؤ کے بعد ملی تھی، اور ایسی عمر میں آزمائش ہو رہی ہے جس میں اپنے غیر بھی ایسے بچوں پر نقد دل دے بیٹھتے ہیں. ایسے وقت کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اپنے ننھے اسماعیل کو میرے راستے میں قربان کر دو. یہ ایک نبی کا خواب تھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. بغیر جھجک کے، بغیر دل میں ٹال مٹول کو جگہ دیے ہوئے، فوراً ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے. یہاں پر سب سے اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حق کے سامنے میں دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں، یہاں تک کہ اولاد کی محبت بھی. دنیا کی ہر چیز قربان کر دیں گے رب کی مرضی کے سامنے میں. لہذا جب کہ ہم قربانی کی یہ عبادت انجام دینے جا رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا رب کی مرضی کے سامنے
دنیا کی ساری چاہتوں کو قربان کر دینے کا جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو بہت خوب، اگر نہیں تو ابراہیمی سنت کو زندہ کرنے کی یہ جو یادگار ہے، اس یادگار میں ہم کوتاہ ہیں۔ آج بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ایسی روایتیں ہیں جو ہمارے سماج میں اسلام کے نام پر جگہ پائی ہوئی ہیں، بلکہ عقائد میں، عبادات میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رب کا حکم سامنے میں ہو تو دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری روایتیں ہیچ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھنا ہے، اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھنا ہے، اس کے بعد دنیا کی دوسری چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ دوسرا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو ملتا ہے وہ ہے بحیثیت شوہر کے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر جاتے ہیں، مصر میں حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں پر سارے سہارے کٹ چکے تھے، صرف ایک سہارا رب کا سہارا تھا۔ وہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ عزت پر حملہ کرنے کی پلاننگ میں ہے اور ادھر شوہر اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھ پیر اینٹنے لگتے ہیں، تین مرتبہ کوشش کرتا ہے، لیکن بادشاہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بالآخر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کے حوالے کر دی جاتی۔ یہ ہاجرہ کون ہیں؟ ظالم بادشاہ کے پاس رہنے والی خاتون ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس خاتون سے بعد میں شادی کرتے ہیں اور پھر اس خاتون کو تربیت دیتے ہیں۔ کیسی تربیت دی تھی، کیسی تربیت دی تھی؟ اس کا اثر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس ننھے اسماعیل کو اپنی ماں کے ساتھ بے آب و گیاہ سرزمین میں بسایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس تربیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ماں ہے، اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بسائی جا رہی ہے چٹیل میدان میں، بے آب و گیاہ میدان میں، وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، آدمی تو کجا، چرند و پرند کا بھی وجود نہیں ہے۔ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے اسماعیل اور اس کی ماں کو بسا کر کے نکل رہے ہیں، کھجور اور پانی ہلکا سا رکھ کر کے نکل رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، سوچئے کہ ایک شوہر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے چٹیل میدان میں رکھ کر کے جانے کے لیے تیار ہو جائے، اس وقت کیا گزرے گا بیوی پر؟ وہی گزرا تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بھی زبان بند ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بولیں اپنی بیوی سے۔ پوچھتی ہیں، ابراہیم مجھے چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آواز نہیں نکل رہی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن رب کا حکم ہے، اس لیے اسے سر آنکھوں پر رکھنا ہے۔ بالآخر حضرت ہاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں،
اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس جگہ بسانے کے لیے حکم دیا ہے؟ سر ہلاتے ہیں اس بات میں۔ تب وہ ایمان والی خاتون، توکل کا پیکر بنی خاتون جواب دیتی ہیں اذن لا یضیعنا، اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ کوئی سہارا نہیں ہے، شوہر چھوڑ کر جا رہا ہے، ایک ماں ننھے بچے کے ساتھ چٹیل میدان میں بسائی جا رہی ہے، کیا کیا خوف نہیں آ سکتا ہے۔ ایک حسی خوف ہے، ایک اندرونی خوف ہے۔ معمولی ایک انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، کھڑکی سے کھرکھراہٹ کی آواز آتی ہے تو ایک انسان پریشان ہونے لگتا ہے جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے، جبکہ یہ عورت بالکل سنسان جگہ میں ہے، اور جب اللہ کا واسطہ سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ تھا توکل، یہ تھا ایمان۔ یہ ایمان کیسے پیدا ہوا؟ کیا ایسے ہی پیدا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ شوہر کی تربیت کے زیر اثر پیدا ہوا تھا۔ تو گویا کہ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، میری بیوی دیندار نہیں ہے، بلکہ بیوی کی صحیح تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیوی تربیت پا کر اپنے میکے سے آئی تھی تو زہ خوب، ورنہ ابراہیمی کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر بیوی تربیت نہ بھی پائی ہو، شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو دینی تربیت سے آراستہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو تربیت دے کر ہمیں سکھا دیا کہ اگر اجڑ اور گنوار عورت سے بھی شادی ہوتی ہے تو شوہر چاہے تو اس کو بہتر سے بہتر بیوی بنا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی فیملی کے افراد کی تربیت پر بھی ہمیں دھیان دینا ہے۔ یہ کردار بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرا کردار حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ہی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے فیصلے سے خود کو راضی رکھتی ہیں اور کہتی ہیں اذا لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ کیا اللہ نے برباد کیا؟ نہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم جاری کر دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام پردیسی زندگی میں تھے، گھر پر نہیں تھے۔ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، کبھی کبھار آتے تھے، کبھی کبھار دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو تربیت دے رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تربیت ماں دے رہی ہے۔ ماں اپنے شوہر سے دور ہے، شوہر دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں لگا ہوا ہے، شوہر پردیسی زندگی گزار رہا ہے جیسے ہم اور آپ پردیسی زندگی میں ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے خراب ہو گئے، پردیسی زندگی اختیار کر لی تھی۔ اگر بیوی صحیح ہوگی، بیوی کی صحیح تربیت ہوگی تو شوہر کے غیر موجود ہونے کے باوجود بچے کو صحیح تعلیم مل سکتی ہے، بچے کو صحیح تربیت
سے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کردار ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے سیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس مکہ کی وادی میں بستے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسی تربیت دی تھی۔ آپ غور کریں کہ وہاں پر بنو جرہم آ کر کے آباد ہو گئے تھے، بنو جرہم کی بھی اولاد تھی، وہاں پر بھی ویسے ہی ماحول ہو سکتا ہے جیسے آج ہمارے سماج کا ماحول ہوتا ہے، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں وہ کردار ادا کیا تھا کہ ننھا اسماعیل جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچتا ہے اور باپ آ کر حکم دیتا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، پیار کا سا معاملہ، تربیت میں بھی مشورہ کا سا معاملہ، دباؤ کا معاملہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بیٹا چلو تجھے قربان کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کے انداز میں گفتگو کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ تربیت پائی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً زبان سے نکلتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سراپا تسلیم خم کر دیتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی سکھایا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہاں تربیت پائی تھی؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے تربیت دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی نقطہ بے معنی رہ جاتا ہے کہ ہم پردیسی زندگی اختیار کیے تھے اس لیے بچہ خراب ہو گیا۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایسی تربیت کیسے دی؟ باپ تو پردیسی زندگی گزار رہا تھا، لہذا اس کردار کو بھی اپنے گھر میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آخری کردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ باپ کا حکم سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسماعیل علیہ السلام کا کردار دیکھیے کہ باپ نے حکم دیا تو بغیر جھجک کے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ سوچیں گے، یہ نہیں کہا کہ غور کریں گے، بلکہ ابو جان اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو بیٹا سرے تسلیم خم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں آج ضرورت ہے اپنے باپوں اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی۔ یہ ماں باپ اگر ان کا سایہ ہمارے بیچ پایا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے قدموں تلے جنت ہے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کیجئے، ان کی خدمت کر کے دنیا سنواریے، ان کی خدمت کر کے آخرت سنواریے۔ اگر ماں باپ کا وجود ہمارے بیچ پایا جا رہا ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی بات مانیں، ان کا حق ادا کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے ان کو باحیات رکھا ہے تو دنیا سنوارنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ وفات پا گئے ہوں پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔
دعائیں کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو ان کی طرف سے صدقہ بھی کریں، کیونکہ ان کا حق ہے، انہوں نے ہمیں پوسا پالا تھا، جوان کیا تھا، اس لیے ان کا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہم تازہ کرنے جا رہے ہیں، اس سنت کو تب ہم حقیقی معنوں میں صحیح طریقے سے تازہ کرنے والے بنیں گے جبکہ بحیثیت باپ کے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، بحیثیت شوہر کے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، بحیثیت ماں کے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کردار کو اپنے گھر میں اتاریں گے، اور بحیثیت بیٹا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ یہ اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسباق کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی معاشرتی زندگی کو بہتر فرما دے۔ الہ العالمین دنیا میں جو بھائی یا بہن پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی یا بہن بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شأبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.